اسلام یہاں پر آج اکثریت میں ہونا چاہیے تھا اب سے 1200 سال پہلے. اقلیت میں ہے کیوں؟ یہ پورا ملک تاریکیوں سے روشنی میں آنے کے لیے اس کو صرف 5 سال کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. ارے 1:4 کا ریشیو ہے. صرف ان 4 گنوں سے لڑنا نہیں ہے، ٹکرانا نہیں ہے، اس سے محبت کرنی ہے اور محبت کا پیغام دینا ہے. پھر پورا ملک اسلام کی آغوش میں ہو گیا. اس دنیا میں ہماری 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے ایز انڈیویجول اور ایک ہے ایز اے ممبر آف این آرگنائزیشن، ایز اے ممبر آف امہ. ہم مسلم ہیں اور امت محمدی یا امت مسلمہ کے ممبر یا رکن ہیں. یہ 2 حیثیتیں. امہ جو ہے وہ ایک طریقے کی آرگنائزیشن ہے. آرگنائزیشن انڈیویجول سے، افراد سے مل کر بنتی. جب بھی آپ دنیا میں کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آتے ہیں سامنے. کیوں بنی؟ بغیر آبجیکٹو کے کوئی آرگنائزیشن دنیا میں نہیں ہوتی. رجسٹریشن کرانے جائیں تو وہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کی کاپی مانگیں گے، اس کے بغیر رجسٹریشن نہیں ہوگا. بنے گی نہیں. رجسٹریشن کرانے جائیں نہیں جائیں، کس لیے اکٹھے ہوئے. اب ایک آرگنائزیشن بنی کہیں پر کسی جگہ پر ہیلتھ اویئرنیس کے لیے، صحت اور صفائی کی خیال رکھنے کے لیے. اب اس میں کوئی ہندو ہوگا، کوئی مسلم ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا. اس کے ممبرز میں سے الگ الگ مزاجوں کے لوگ ہوں گے. کوئی کم پڑھا لکھا ہوگا، کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوگا، لیکن ایک گول سب کا کامن ہوگا کہ ہیلتھ اویئرنیس. وہ خود بھی اویئر ہوں گے اور ہیلتھ اویئرنیس کے لیے انہیں کام کرنا ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو وہ تنظیم نہیں ہوگی. ان کی پرسنل لائف سب کی الگ الگ ہے، لیکن وہ جو ان کی اجتماعی کلیکٹیو زندگی ہے، ساموہک، اس کا سب کا وہ ایک گول ہے. ایسے ہی جتنے انڈیویجولز ہیں، افراد جتنے ہیں دنیا کے، ان کے بارے میں ان کی ریسپانسبلٹی، ان کی ذمہ داری قرآن نے بتائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہاری ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری یہ ہے انسانوں کی اور کچھ انویزیبل بینگز کی کہ تم بندگی کی زندگی گزارو، بندے بن کر رہو. یہ ہر ایک کی انڈیویجول ریسپانسبلٹی تھی. اب ایک امت ہے، امت محمدی، امت مسلمہ. یہ ایک آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن کا پرپس جو قرآن نے بتایا تھا وہ یہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایسی آرگنائزیشن قرآن نے کہا پہلے بھی بنتی رہی ہیں امتیں. اس وقت تم ہو سب سے زیادہ جس کے پاس وہ چیزیں ہیں کہ جسے لے کر تم یہ کام کر سکو جو اس کا پرپس ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کا. جو پرپس بتایا، جو ادیش بتایا اس آرگنائزیشن کا، جسے امت کہتے ہیں، امت مسلمہ، اس میں پہلا ورڈ ہے اخرجت للناس. اب تم ہو بہترین امت. یہ اس سے نہیں کام کر رہا ہے. اب تم ہو بہترین امت جو جسے یہ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے لایا گیا ہے. یہ گروپ، یہ آرگنائزیشن لوگوں کے لیے نکالی گئی. اخرجت للناس، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا اس آرگنائزیشن کو. یہ پہلا لفظ ہے، فرسٹ ورڈ. امت ہوگی ہی نہیں اگر دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں ہے. یہ سب سے پہلا ورڈ ہے. وہ امت ہی نہیں ہوگی جو دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں. دنیا کے انسانوں کے لیے کیا کرنا تھا اسے؟ سب سے پہلی چیز جو کہی گئی وہ کچھ دنیا کے انسانوں کے لیے کرنا تھا اسے. اس آرگنائزیشن کو، اس کا جو آبجیکٹو کرنا کیا تھا دنیا کے انسانوں کے لیے؟ تأمرون بالمعروف. ان کو ان کی فائدے کی باتیں بتانی تھی، کریٹو. یہ معروف کا مطلب خالی یہ سمجھتے ہیں ہم کہ
جسے ہم نیکی کہہ دیتے ہیں. یہ لٹرل میننگ ہے معروف, وہ جو جانا پہچانا ہے, نون. نیکی اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے. وہ چیزیں جو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ سب معروف ہیں. تمہارا بھلا کس میں ہے؟ دنیا کا بھی آخرت کا بھی, صرف آخرت کا نہیں. جنہیں دنیا کو یہ بتانا تھا کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے, تعمیری کام سکاراتمک اور کریٹو کیا ہیں جو اچھے نتیجے لے کے آئیں گے, آخرت میں اچھے لائیں گے یا دنیا میں بھی, یہ معروف ہوتے ہیں. وہ سارے کام جو اچھے ریزلٹس لے کر آئے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, وہ سارے کام جو برے ریزلٹس لے کر آئے, ان سے آگاہ کرو گے, ان سے روکنے کی کوشش کرو گے کہ تباہ ہو جاؤ گے تم دنیا کے انسانوں کو. اور اللہ پر ایمان تم رکھتے ہو. ایمان بڑا, ہماری بولی کے پتہ نہیں کتنے الفاظ ایسے ہیں جس کا ہم مطلب نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں. پرسوں جمعے کی نماز, جمعے کے خطبے میں نے بات کہی تھی. بات کو میں نے 2-3 الفاظ ایسے کہے کہ جنہیں مثال کے طور پر اصل میں تو برکت کی بات تھی. میں کہا ہماری بولی میں بہت لفظ ہوتے ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں اور جانتے نہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نہیں بولتا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, درود پڑھنی چاہیے. درود کیا میننگ کیا ہے؟ اب اللہم صلی علی محمد, یہ ایک درود ہے. یہ درود کہتے کسے ہیں؟ 50 درود ہیں. پھر اللہ درود بھیجتا ہے, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, فرشتے بھی بھیجتے ہیں تم پر اور اللہ بھی. تو اللہ تم سے یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد. تو درود کیا ہے؟ درود ورڈ کیا ہے؟ میننگ نہیں جانتے لوگ. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نہیں بولتا, اور دنیا میں کم ہوں گے جو جانتے ہیں. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. آپ اور ملیے گا, لوگوں سے پوچھیے گا جنہیں آپ سمجھتے ہیں علم والے, ان سے پوچھیے گا ورڈ کی میننگ بتا دیجیے. تو ہم بولتے پتہ نہیں کتنی چیزیں جن کی میننگ نہیں جانتے, اور پھر ایسے بھی ورڈز ہیں جن کے میننگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور اصل میں نہیں جانتے. ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ مطلب ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب آپ تو پڑھ دیں گے ایمان مفصل کی تفصیل یہ ہے, ایمان مجمل یہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتی, ایمان مجمل ہو گیا. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, اور اللہ, میں اللہ پہ ایمان لایا, اس کے فرشتوں پہ لایا, اس کے کتابوں پر لایا, اس کے رسولوں پر لایا. اچھے برے سب کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اس کی اس پر ایمان لایا. مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ ایمان لایا. یہ ایمان ہو گیا. ڈیٹیل سب کو رٹائی جاتی ہے. یہ تو میں اس میں سے کسی کی مخالفت نہیں کر رہا. میں وہاں ہوا یہ کہ ایمان تو اندر کی کیفیت کا نام ہے. آسان لفظ کہہ دے ماننے کو, کیا ماننا, اور ماننا خود کسے کہتے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہاں پر معلوم نہیں ہو, ابھی آگے کوئی انفارم کرے کہ یہاں ادھر وہاں پر کراس فائرنگ چل رہی ہے گروپس میں, 2 گروپس میں روڈ پر, اور آپ کو گھر جانا ہو تو آپ گھوم کر جائیں گے, پھر ادھر سے نہیں جائیں گے. یہ اٹ مے بی اے ریومر, یہ افواہ ہو سکتی ہے, 100% کنفرم نہیں ہے کہ جس نے انفارمیشن دی وہ ٹھیک تھی, تب بھی گھوم کر جائیں گے. رسک بہت بڑا ہے. اسے ایمان کہتے. ابھی ریومر تھی تب آپ نے مانا اسے, اس لیے کہ نتیجہ بہت خراب نکلنے ہوگا. اگر صحیح ہوئی کہیں تو رزلٹ بہت برا نکلے گا. کوئی اور اس سے آگے چلے, آپ کہیں آگ لگ جائے, آپ فرسٹ فلور پر کوئی لوگ ہوں, نیچے آگ لگ گئی, ایک ہی زینہ ہے چڑھنے کا, اس میں سے آگ اوپر جا رہی ہے. جتنے لوگ ہیں اوپر کھڑکیوں سے کودیں گے, ایک بھی اس زینے سے اتر کے نہیں بھاگے گا. اور کھڑکیوں سے کودنے میں فیٹل چوٹیں آ سکتی ہیں, بہت خطرناک, لیکن زینے سے کودیں گے, اس میں سے کھڑکی سے کودیں گے, اس زینے سے اتر کر نہیں جائیں گے. اسے ایمان کہتے ہیں. اس بات کا
پورا یقین ہے ہر ایک کو کہ ادھر سے جائیں گے تو یقینی موت ہے، سرٹن ڈیتھ ہے، وہاں سے کودنے میں چوٹیں آئیں گی چاہے جتنی تکلیف کی ہو، تو نہیں جائے گا کوئی اس میں سے جینے میں سے۔